نیت پر ہے، انسان کو اس کی نیت کے اعتبار سے ہی اجر ملے گا۔ اگر اس کی نیت عورت کے لیے ہو یعنی شادی کے لیے، یا مال کمانے کے لیے ہو یعنی تجارت کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے شمار کی جائے گی جس کو حاصل کرنے کی اس نے نیت کیا تھا۔ قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن زمرة قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم رواہ ترمذی فی کتاب الزہد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے چار چیزوں کے: اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس سے جڑی ہوئی چیزیں، عالم اور طالب علم۔ قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال قال حمیدی عبد الرحمن قال سمعت معاویة خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله رواہ بخاری في کتاب العلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین جس کو پسند فرما لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور میں محض بانٹنے والا، میں محض تقسیم کرنے والا ہوں، حقیقت میں دینے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حکم پر قائم رہے گی۔ مخالفت کرنے والے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ محترم حاضرین، آج کے خطاب کا عنوان علم کی اہمیت کیوں؟ اسلام پر ہر سو چاروں جانب سے حملے ہو رہے ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں، لیکن باطل کا ان حملوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ باطل ان حملوں سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہم اسلام کے ماننے والے اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس کے سدباب کی ہم کوششیں کرتے ہیں؟ آج ہم اپنا جائزہ لیں گے۔ محترم حاضرین، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال پیش کر رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کون اس کا صحیح جواب دے سکتا ہے یا اس کے قریب قریب پہنچ سکتا ہے۔ باطل کی ہمیشہ سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اسلام پر حملہ کرے، حملہ ور رہے، لیکن اس حقیقت کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں محترم حاضرین، اور ہم دیکھ رہے ہیں چار جانب سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو سمجھنا، اس پر غور کرنا اور اس کا سدباب کرنا ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ آپ کے علم میں بات ہوگی، آپ سمجھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے زبان ساتھ نہ دے۔ باطل کی ہمیشہ ہی سے یہ کوشش رہی ہے، جسے ایک جملے میں آپ کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ظلم کا دین ہے، علم کا دین نہیں۔ پوری حقیقت کو آپ ایک جملے میں اگر بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دشمنان اسلام باطل یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ظلم کا دین ہے، علم کا دین نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آتنکوادی، یعنی ظلم کرنے والا ظالم۔
بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں سے چند آیتیں نکال دو تو دنیا میں نعوذ باللہ امن ہو جائے گا، یعنی ان آیتوں کو پڑھ کر ایک مسلمان ظلم کرے گا اور ظالم بنے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عورت پر پردہ یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم کون کرتا ہے؟ خود مسلمان مرد۔ تو کیا ہوا مسلمان؟ ظالم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے خاندان والے اہل بیت پر ظلم کیا بھی تو کنہوں نے؟ خود نبی کے خاندان والے، نبی کے تربیت یافتہ صحابہ پر۔ امید کرتا ہوں یہ چند مثالوں سے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باطل کی ہمیشہ ہی سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اسلام کو علمی دین نہیں بلکہ ظلمی دین ثابت کرے۔ اس لیے ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا تعلق علم سے جوڑے۔ ان ظالموں کو بتائیں کہ ظالموں یہ اسلام سراپا علم ہے، اس اسلام کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین خود سراپا علم ہے، تو یہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے محترم حاضرین کہ اس اندھی تقلید کی برکت کی وجہ سے آج ایک مسلمان جو علم کا شیدائی ہونا چاہیے تھا وہ جہالت کا فدائی بن گیا ہے۔ آج ایک مسلمان اندھا مقلد بن کر خود پر اور دوسروں پر ظلم کر رہا ہے اور باطل کو موقع دے رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اسلام کے تعلق سے بدظن کرے اور بتائے کہ دیکھو اسلام علمی دین نہیں بلکہ اسلام ظلم سکھاتا ہے، ورنہ ان کے ماننے والے ہی خود جاہل، دین کے تعلق سے جاہل اور اندھے مقلد۔ اس لیے ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا تعلق علم سے جوڑے۔ محترم حاضرین یہ سوچ بڑی غلط ہے کہ علم کا تعلق صرف علماء سے ہے، یہ اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ آج اس مسجد کے اس پلیٹ فارم سے ہم سب مل کر یہ عہد کرے اور اعلان کرے اور دنیا کو بتائے کہ اے ظالموں سنو، اسلام یہ علم کا دین ہے، اس اسلام کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین خود ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا علام الغیوب ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے ہی عزت اور رفعت عطا کی گئی اور فرشتوں کو ساجد بنایا گیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ان کو جو فضیلت دی گئی کس بنیاد پر دی گئی؟ علم کی بنیاد۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو علم اور حکمت کی نعمت دے کر، عزت دے کر اس کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ اسلام کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ رب العالمین کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا ہی تو پیغام دیتی ہے۔ گویا اس امت کی بنیاد علم پر رکھی گئی۔ جہالت کا اسلام سے وہی رشتہ ہے جو دن کا رات کے ساتھ اور اندھیرے کا اجالے کے ساتھ، کہ جس طرح دونوں ایک ساتھ ایک جگہ یکجا جمع نہیں ہو سکتے، اسلام اور جہالت جمع نہیں ہو سکتے۔ اسلام کا سب سے عظیم علمی معجزہ قرآن کریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت رسالت، آیات اور بینات کی تلاوت اور تعلیم ہی تو ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہی تو ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں سے تم ہی میں ایک رسول بھیجا جو لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے عظیم، سب سے بھاری فضل کیا ہے؟
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کرے. سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور وہی تو ہے جس نے آپ کو کتاب و حکمت دے کر مبعوث کیا اور آپ کو وہ چیزیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے. اور یہ اللہ رب العالمین کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے. خود احمد اظہر خان بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے. یہ بریلویوں پر بڑی زد ہے کہ قرآن یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہی کے ذریعے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. اگر اس مسئلے پہ گفتگو کی جائے گی بحث کی ضرورت نکل جائے گی. اس لیے ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. بعض حضرات اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے قرآن سے ٹکراتی ہے, یہ حدیث قرآن کی مخالفت کرتی ہے, کیونکہ اس میں علم حاصل کرنے کے تعلق سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا مطلب یہ فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے. اور قرآن نے جو مسئلہ بتایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جائے دین کا علم سیکھ کر آئے اور لوگوں کو دین سکھائے, دین بتائے. تو کہ دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے. تو قرآن جو چیز بتا رہا ہے وہ فرض کفایہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص جائے دین کا علم سیکھ کر آئے اور لوگوں کو سکھائے. اور حدیث جو بات بتا رہی ہے وہ فرض عین ہے. اس کی تشریح میں محدثین اکرام نے, اہل علم نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس سے مراد اسلام کی جو 5 چیزیں ہیں کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس کے بنیادی, اس کی فقہی مسائل, اس کے بنیادی مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. محترم حاضرین, عالم اور غیر عالم میں اللہ رب العالمین نے برابر سے نفی کی. دونوں ہرگز یکساں نہیں ہو سکتے. عالم کو اللہ رب العالمین نے عام مومنوں پر فضیلت عطا کی ہے. سورۃ المجادلہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والذین اوتوا العلم درجات, کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے جن کو علم دیا گیا اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کر دے گا. اور یہ حقیقت ہے, علم ایک ایسی عزت اور شرف ہے کہ اگر کسی جاہل کو عالم کہا جائے تو وہ دل میں خوشی محسوس کرتا ہے. یہ نفس انسانی میں علم کے مقام اور مرتبے کو بتاتا ہے. لیکن اگر کسی جاہل کو جاہل کہہ دیا جائے تو وہ غصہ کر کے لڑنے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ جہالت کی ذلت کا اندازہ ہے. علم شریعت کے لامحدود فوائد ہیں. جو لوگ اس علم کے طلبگار بن جاتے ہیں وہ جنت کے مسافر بن جاتے ہیں. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ. جو لوگ اصول علم کے لیے گھر سے نکلتے ہیں محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ غور کریں, دینی علم کی ضرورت خواہش ہر مسلمان کی ہے. کوئی مسلمان ایسا ہے اس مسجد میں جو یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کی جنت کا حقدار بن جائے؟ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لے؟ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے پاک اور صاف زندگی نصیب ہو جائے؟ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے دنیا اور آخرت کی سعادت مل جائے؟ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے خیر و برکت والی زندگی مل جائے؟ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کے مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے اسے اعلیٰ طریقے سے انجام دے دے؟ یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے. لیکن یہ سب بغیر دین علم کے محترم حاضرین ممکن نہیں ہے. آج مسئلہ یہی ہے محترم حاضرین کہ اس علم کے ساتھ مسلمانوں نے ہی سوتیلا ویوہار کیا ہے.
اس بات کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، چیپٹر باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، بات کہنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کا بیان، کیونکہ بغیر علم کے نہ انسان کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے، نہ اس کا ایمان درست ہو سکتا ہے، نہ اس کے اعمال صالح ہو سکتے ہیں، پھر واجبات، فرائض، بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق، یہ سب کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اس لیے محترم حاضرین، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ دین کا بنیادی علم حاصل کرے۔ فعالم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک والمؤمنین والمؤمنات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کر لیجیے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریے، مومنین مردوں اور عورتوں کی بھی۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے محترم حاضرین کہ ہر مسلمان کو بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ میں نے ایک سوال اپنے احباب سے سوشل میڈیا کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے پوچھا کہ علم کی اہمیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علم کی اہمیت سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سب نے نیک مشورے، نیک باتیں، اچھی باتیں ہی بتائی، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ کسی نے بھی یہ جواب نہیں دیا کہ علم کی اہمیت ہمارے نزدیک اس لیے ہے کہ یہ توحید کی پہلی فضیلت ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے توحید کی پہلی فضیلت کیا ہے، تو علم توحید کی پہلی فضیلت، یہ ایک بنیادی علم ہے محترم حاضرین، جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جس طرح آج باطل اسلام کو ظلم کا دین بتانے میں، ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، ہماری بھی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا دندان شکن جواب دیتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اسلام اصل میں علم کا دین ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے، خوب محنتیں کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، رات رات بھر علم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، یہاں تک کہ محترم حاضرین بھوک پیاس بھی انہیں علم حاصل کرنے سے نہیں روک پاتی تھی۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے محترم حاضرین کہ اگر معاش کا مسئلہ آ جائے ہمارے پاس تو علم سائیڈ میں، عبادتیں سائیڈ میں ہو جاتی ہے، علم تو بہت دور کی بات ہے۔ علم کی اہمیت ہمارے اسلاف کے نزدیک کیا تھی کہ ابراہیم بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابو یوسف کی عیادت کے لیے گیا، وہ بیمار تھے اور بے ہوش تھے، میں ان کے پاس بیٹھا، جب ان کو کچھ ہوش آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اس مسئلے میں تم کیا فرماتے ہو؟ میں نے کہا ایسے عالم میں جب آپ پر غشی طاری ہے، آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ کو چند سانسیں ملی ہے، ہوش آیا ہے، اور آپ یہاں بھی یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں رمی کرتے وقت حاجی کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ہماری یہ کوشش سے کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کسی کی مدد ہو جاتی ہے، تو یہ بہترین بات ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ رمی کرنے کے لیے حاجی کیا کرے؟ پیدل رمی کرے یا سواری پر؟ انہوں نے کہا پیدل، تو بولا نہیں۔ انہوں نے کہا سواری پر، تو کیا نہیں؟ تو پھر آپ ہی بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا اگر وہ جمرات کے قریب رکے گا تو پیدل کرے گا، اور دور رکے گا تو سواری پہ کرے گا۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ اٹھے، ان کے گھر کے دروازے تک گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے گھر سے رونے کی آواز آئی، ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ ایک معاصر مصنف نے لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ موت سر پر طاری ہے، دم نکل رہا ہے، بے ہوش ہیں، اور جیسے ہی چند لمحوں کے لیے ہوش آتا تو دین سیکھنے سکھانے لگ جاتے، فروع اور اصول میں بحث و مباحثہ شروع کر دیتے،
یہاں تک کہ ان کو موت آ لیتی. یعنی علم ان پر اتنا سوار تھا کہ ان کے سارے اعضاء اور قلوب علم حاصل کرنے میں بھی ایسی حالت میں مشغول رہتے تھے، ایسی حالت میں بھی وہ اپنے بیوی بچوں مال جائیداد کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کسی چیز کی فکر ہوتی تھی تو وہ علم کی فکر ہوتی تھی. اب ہمارے اسلاف کی زندگی اگر ہم اٹھا کر دیکھیں اور آج ہم مسلمانوں کا حال اٹھا کر دیکھیں تو کہیں سے لگتا ہے کہ ہم نے اس علم کے ساتھ وہ رویہ وہ اختیار کیا ہے. امام حنبل رحمہ اللہ علیہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک قول نقل کیا کہ انسان کو کھانے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. انسان کو کھانے کی دن میں 2 مرتبہ ضرورت پڑتی ہے اور علم کی ہر سانس پر. ابھی اگر مسجد کے گیٹ پر کوئی ایسا شخص آ کر بیٹھ جائے جس نے 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا تو ہم سب کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ جیسا کہ ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا ہے، جیسے ہی لاک ڈاؤن لگا تھا پوری جماعت پوری مسلمانوں کی آرگنائزیشنیں کس درد کس خلوص کس ہمدردی کے ساتھ لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہی تھی. اچھی بات ہے، کریں، منع نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے کسی بستی کو کسی انسان کو دیکھا ہے کہ وہ علم سے محروم ہے اور اسی ہمدردی اسی جذبے کے ساتھ اس تک علم پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ ہمارے اسلاف اس کی کوشش کرتے تھے. فقر و فاقہ کی حالت میں بھی وہ تعلق علم سے جوڑتے تھے، اور ہم علم سے آج محترم حاضرین سوتیلا ویوہار کر رہے ہیں. ہدایت، اتباع رسول، عبادت الہی، پاک و صاف دل، تقوی، خشیت الہی، یہ تمام اللہ رب العالمین کی عظیم الشان نعمتیں ہیں جو بغیر دینی علم کے ممکن نہیں. ان کو حاصل کرنے کے لیے علم دین کا حصول ضروری ہے محترم حاضرین. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اہمیت اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ کلاس صفہ کا اہتمام بھی کیا تھا، جو معاشرے میں علم کی کرنیں پھیلانے کا کام کرتی تھی. اور اس مدرسے سے اس کلاسز سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت فارغ ہو کے نکلی. وہ مدرسہ جس کا نگراں جس کے منتظم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آج بھی معاشرے سماج کے بگاڑ اور فساد کے وقت سب سے بہترین اور مؤثر اور کامیاب ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ کتاب و سنت کی تعلیمات، اتباع اور اطاعت ہی ہے محترم حاضرین. اس لیے دینی علم حاصل کرنے کے لیے جو فرضی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کو خود اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود دور کرنا نہیں چاہتے، ہم دوسروں پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ گیا، ایک بھائی سے میں ملاقات کیا، چونکہ لاک ڈاؤن لگ گیا 1.5 سال سے آپ اپنے گھروں میں بند ہیں، باہر جا نہیں سکتے. باہر جانے کا ایک موقع ملا، دوست سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا بچے کی تعلیم کا کیا چل رہا ہے؟ بولے 1.5 سال ہو گئے حافظ جی گئے ہوئے. اور صحیح بات ہے، مساجدیں بند ہیں تو حفاظ کہاں رہیں گے، کیا رہیں گے؟ 1.5 سال ہو گیا حافظ جی گئے ہیں، بچے کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. باپ یہ بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا حافظ جی گئے تھے، آپ تو موجود تھے، آپ کی ذمہ داری کیا بنتی تھی؟ لاک ڈاؤن میں اب تو کوئی کام بھی نہیں تھا کہ آپ کا دھندا تھا، بزنس تھا، جاب تھی، محنت تھی، مشقت تھی، بدن توڑ محنت آپ کرتے تھے. لاک ڈاؤن میں تو سب بند پڑا تھا. تو پھر آپ نے اپنے بچے کا علم سے کتنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی. تو یہ 1.5 سال کا نقصان ہمیں صدیاں جھیلنا پڑ سکتا ہے محترم حاضرین. علم کی اسی اہمیت ضرورت کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے صحیح بخاری میں کہ سرداری ملنے سے پہلے علم حاصل کرو. اور خود امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ سرداری مل جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو. کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ سرداری ملنے سے پہلے علم حاصل کرو، چنانچہ ہم نے کر لیے، اب سرداری مل گئی اب نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے دلیل دی کہ صحابہ اکرام
بڑھاپے میں بھی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو علم کو حاصل کرنے کے لیے محترم حاضرین جو فرضی رکاوٹیں ہیں خود سے دور کریں۔ علم کو پہنچانے کے لیے جو بھی اسباب، جو بھی ذرائع، جو بھی طاقت، جو بھی استطاعت آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ دوسروں پر اعتماد، دوسروں کے محتاج نہ بنے، ورنہ اس طرح دشمنان اسلام اس علمی دین کو ظلم ثابت کرنے میں لگے ہیں اور لگے رہیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹی بڑی عمر کا بہانہ بالکل بھی نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے سماج معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو 40 سال کی عمر کو، 50 سال کی عمر کو، 60 سال کی عمر کو، 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور انہیں اپنے علم کی محرومی کا بھی اندازہ ہے، لیکن وہ صرف اس لیے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں یا علم سے اپنا تعلق نہیں جوڑ رہے ہیں کہ اب عمر بہت ہو چکی ہے، حالانکہ ان کے پاس وقت بھی ہے اور انہیں ضرورت بھی ہے۔ یہ آخر وقت کی قید لگائی کس نے؟ ہم نے، ہمارے معاشرے نے، اسلام نے نہیں لگائی، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی، صحابہ نے نہیں لگائی، اسلاف نے نہیں لگائی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں کوئی قید ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، نعم النساء نساء الانصاری، کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ وہ دینی مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم کہ شرم گناہ اور معصیت میں سے ہے، اور دینی مسئلہ پوچھنا یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ میں نے کہا نا، علم کے تعلق سے ہم لوگوں نے علم کے ساتھ بہت سوتیلا ویوہار کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں با اخلاق، اور خوب ان کو یہ گمان ہے کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کی محفلوں میں چلے جائیں گے تو وہ لوگوں کو شرم کرنا سکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں محفل میں جب بیٹھو، درس میں جب بیٹھو، سوال مت پوچھو، سوال پوچھو گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ صحابہ کی کیا خصوصیت تھی کہ دینی مسئلہ پوچھنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اور یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دعوت کا کام کر رہے ہو تو سوال مت پوچھنا، سوال پوچھو گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ محترم حاضرین، علم واقعی ایک ایسی فضیلت اور عزت ہے کہ جو محرومی کو بھی نعمت بنا دیتی ہے، محرومی کو بھی جو نعمت بنا دیتی ہے، اور جاہل نعمت پا کر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ 4 لوگ دنیا میں اس قسم کے پائے جاتے ہیں، انما الدنیا لاربعۃ نفر، 4 لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، کہ پہلا وہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا اور مال دیا، فہو یتقی فیہ ربہ، کہ وہ اس مال کو کمانے اور خرچ کرنے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، وَيَصِيلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور اس مال کے ذریعے لوگوں میں صلح کرتا ہے، وَيَعْلَمُ فِيهِ حَقًّا، اور اس مال میں لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، ایسے شخص کا درجہ تمام درجوں میں سب سے بڑا، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، وَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے مال دیتا تو میں اس شخص کی طرح مال خرچ کرتا جس کو اللہ رب العالمین نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے، یعنی نیک طریقے سے، اچھے طریقے سے، فہو بنیتی فاجرہما سواء، تو ایسا شخص درجے کے اعتبار سے پہلے شخص کے برابر ہے۔ جو حدیث پہلے گزری تھی
کہ انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت امت نہیں دیتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لا کر یہ بتائی ہے کہ ہر نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت اچھی ہو محترم حاضرین تو آدمی کو اتنا اجر و ثواب مل سکتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک آدمی جس کو اللہ نے علم دیا اور مال دیا، وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی جس کو علم ملا مال نہیں، لیکن صرف وہ نیت کر رہا ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، اس کی سوچ بڑی ہے، اس کی سوچ مثبت ہے، وہ خیر سوچ رہا ہے پکے ارادے کے ساتھ، یہ نہیں کہ فارمیلٹی کے لیے، تو اس کو اللہ رب العالمین صرف نیت کے بدلے کیا مقام دے رہا ہے؟ اس شخص کا مقام دے رہا ہے کہ جو مال بھی خرچ کرتا ہے اور علم والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین علم کی اسی محبت کو ہم تمام حضرات میں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، علم کی اس اہمیت پر جو چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کیا تھا، اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آج سارے ضروری کام ترک کر کر یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنا تعلق علم سے جوڑیں گے۔ علم نافع حاصل کرنے والا عالم اور طالب علم دونوں لامحدود بے شمار فوائد حاصل کرتے ہیں، جو کہ پہلی حدیث میں بیان کیا گیا تھا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ سب سے بڑی برکت کہ اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے والے کو کیا چیز دیتا ہے؟ تفقہ فی الدین دیتا ہے۔ جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو علم محرومی کو بھی نعمت بنا دیتا ہے، اور جاہل نعمت پا کر بھی محروم ہو جاتا ہے۔ علم کے فوائد بے شمار ہیں محترم حاضرین۔ ماں کے پیٹ سے نہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی انسان کا تعلق علم سے جڑ جاتا ہے، اور یہ تعلق چلتے 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 موت تک نہیں، اگر بولے موت تک تو غلط ہوگا، بلکہ موت کے بعد تک انسان سے جڑا رہتا ہے۔ یہ ہے اسلامی علم، یہ ہے اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا علم۔ یہ علم دینی علم، علم نافع انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، کوئی اس کو چرا نہیں سکتا، وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے اور سوالوں میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جاہل وہاں پر بھی یہ کہہ کر نا امید ہو جائے گا کہ ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو آج سے ہم یہاں موجود ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ وہ اپنا تعلق علم سے جوڑے۔ کیسے حاصل کرنا ہے یہ سوچنا آپ لوگوں کا بھی کام ہے۔ ہمارے شیخ محفوظ احمد عمری مبنی حفظ اللہ گزشتہ ہفتے کی کلاس میں ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے، اور ایک مسئلہ ہمارے بچپن میں ہماری اسکول میں ہماری نظروں کے سامنے گزرا تھا کہ اسمبلی میں ایک بھائی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ تھا، پہلے کا زمانہ، دنیا ایسے چلتی تھی، ہمارے اسلاف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس کو ایسے گھما دیا، لیکن واپس دنیا ایسے گھومنے لگی۔ پہلے لوگ پڑھ لکھ کر نواب بنتے تھے، اس نے بول دیا اسمبلی میں کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، اور کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب۔ کہ لیکن زمانہ میں حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، آج انسانوں کی سوچ ایسی ہو گئی ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے خراب، اور کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب۔
دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ علم حاصل کرنے والا عالم ہو یا طالب علم، اس کو چلانے کے لیے کار اور بائک نہیں ہوتی، لیکن وہ کرکٹ کھیلنے والا، وہ فلم لائن میں وہ فضولیات کرنے والا بنگلوں میں رہ رہا ہے، کاروں میں رہ رہا ہے۔ تو حالات ایسے ہو گئے ہیں علم سے دور ہونے کی وجہ سے۔ تو ہمارے شیخ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ درس سن کر، خطبہ سن کر، نصیحتیں سن کر اپنے گھر سے ٹی ویاں نکال کر توڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، لیکن آج پھر حالات بدلے اور آج ٹی وی ہی ٹیچر ہو گیا۔ لاک ڈاؤن میں سب نے دیکھ لیا، مساجدیں بند، مدارس بند، علم کیسے حاصل کرے گا؟ تو جو ٹی وی پہلے لوگ گھر سے توڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، آج وہ ٹی وی ہی ٹیچر ہو گیا ہے۔ کہا کہ اگر تمہارا گھر ہے، تم صاحب استطاعت ہو، تو ایک بہترین روم بناؤ، اسٹڈی روم، خوب بڑا سا ٹی وی لگاؤ اور اس میں علم کا پورا انتظام رکھو کہ اگر پوری دنیا بھی بند ہو جائے تو تمہارا علم سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے۔ ایک مسلمان کا تعلق علم سے کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر ہم سوچ غور فکر کیے ہوتے محترم حاضرین، تو یہ 1.5 سال کا عرصہ جو لاک ڈاؤن میں گزرا ہے، ہم اس میں اپنے اہل و عیال اور اولاد کی خوب اچھی بہترین تربیت کر سکتے تھے۔ بس سوچ کا فرق ہے کہ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ علم کا تعلق صرف علماء کا ہے، علماء علم سے جڑ سکتے ہیں، ہم نہیں۔ یہ گندی، یہ غلط سوچ ہے۔ ہر مسلمان کو علم سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، اس لیے کہ علم کا طلبگار جنت کا مسافر بن جاتا ہے۔ علم کا طلبگار جنت کا مسافر بن جاتا ہے۔ ایسے حال میں اگر خدا نہ خواستہ جو چل رہا ہے، کب کسی کی موت ہو جا رہی ہے، کب کوئی عذاب آ جا رہا ہے اس پر، کب کوئی حادثہ ہو جا رہا ہے، ایسے وقت میں اگر موت آپ کے سامنے آ جائے تو ایسا تو کوئی عمل ہونا چاہیے جس سے مطمئن ہو کر آپ یہ سوچ سکے، کہہ سکے کہ میں جنت والے راستے پر۔ کوئی ایسا عمل ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے انسان کے موت کو دیکھتے کے ساتھ عہد و یقین ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گا، اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا دنیا سے میرے لیے کیا لایا، تو کیا کہے گا؟ ایسے حالات میں جب پوری دنیا ہی پریشان ہے، معاش، کام دھندے، تجارت، بزنس سے، معاملات سے، ایسے حالات میں جب انسانیت نا امیدی کی طرف جا رہی ہے، انہیں امید اگر کوئی جگا سکتی ہے، ان میں امید کوئی پیدا کر سکتی ہے تو وہ توحید ہے۔ وہ توحید کی پہلی فضیلت علم ہے کہ اللہ رب العالمین میں تیری محبت میں علم حاصل کر رہا تھا، تیری رضا کے لیے علم حاصل کر رہا تھا، تو انشاءاللہ العزیز اس کا یہ جذبہ، اس کی یہ نیت اس کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔